نحمده ونصلي على رسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہم گزشتہ نشستوں میں روحانیت سے متعلق گفتگو کرتے رہے ہیں. ایک چیز جو بہت کھٹکتی ہے، میں آج اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھا یہ گیا ہے کہ ان جگہوں پر جہاں لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ہم اکثر اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو اس جگہ لے جاتے ہیں. جذبہ یقیناً ہمارا بڑا نیک ہوتا ہے کہ بچہ ایسے نیک آدمی کے پاس جا کے اس سے ہاتھ ملائے گا، اس کے کچھ اثرات اس پہ بھی مرتب ہوں گے اور وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں اس کو. میری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر بچوں کو لے جا کے اور بچوں کے سامنے ان کی پاس ہونے کی دعا کرا کے ہم بچے کے ذہن میں ایک تاثر چھوڑ رہے ہیں کہ اگر میں محنت نہ بھی کروں تو دعا ایک ایسا نسخہ ہے جس کے ذریعے سے میں پاس ہو سکتا ہوں. تو یہ جو نقش اس کے ذہن پر ابھرا ہے اس عمر میں، اس ناپختہ عمر میں، وہ تاعمر اس کے ساتھ رہے گا اور یہ چیز اسے بے عملی کی طرف لے جائے گی. وہ محنت سے جی چرا کے دعاؤں کے قصے میں جائے گا کہ میں دعا کرا کے اپنا کام کروا لوں. میں ایسے حضرات جو بچوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ان سے ہمیشہ ایک درخواست کیا کرتا ہوں کہ بچوں کو ایسی جگہوں پر نہ لے جائیے. بچوں کے آنے سے مجھے ذاتی طور پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے میرے لیے کوئی زحمت نہیں، لیکن یہ بچے کے گریٹر انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لے جا کے اس کے ذہن پر یہ ایک تاثر چھوڑ دیا جائے. بچے کی تربیت بہت نازک بھی ہے اور ضروری معاملہ بھی ہے. ایک زمانے میں یورپ گیا تھا، انہی دنوں اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا بیٹا جو اسکول میں پڑھتا تھا، وہ ایک ویکینڈ پر ڈرنک ہو کے تو وہاں کے مشہور جگہ پکیڈیلی سرکس کے ایک پارک میں رات کو لیٹا رہ گیا. پولیس راؤنڈ پر آئی، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پارک میں لیٹا ہوا ہے، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا. دیکھا تو ڈرنک تھا، تو پولیس اسٹیشن لے گئے. نیکسٹ ڈے پتہ لگا کہ وہ بچہ تو دراصل وزیر اعظم کا بیٹا ہے. تو پولیس نے وزیر اعظم کو انفارم کیا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. بی بی سی کا ایک چینل پارلیمنٹ کی کاروائی لائیو دکھاتا ہے. اکثر بیشتر میں اس کو صرف اس نظر سے دیکھا کرتا ہوں کہ انگریز کا پارلیمنٹیرین کس طرح بیہیو کرتا ہے، اور وہ جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں مختلف مسائل پر، اس اظہار خیال سے ان کی ذہنی رخ کا اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف قومی معاملات پر ان کی سوچ کن لائنز پر ہوتی ہے. تو میں صرف اس دلچسپی سے دیکھتا ہوں. میں وہ چینل دیکھ رہا تھا تو اس میں وزیر اعظم اپیئر ہوئے کیمرے پر. 15 منٹ لیٹ آئے تھے اجلاس میں. تو برطانوی وزیر اعظم نے معذرت کی کہ میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن معاملہ کچھ ایسا تھا کہ میں اسے
چھوڑ نہیں پا رہا تھا. برطانوی وزیر اعظم نے ایک جملہ اس معذرت کے دوران کہا. اس نے کہا کہ آج مجھے احساس ہوا کہ بچے کو پالنا وزیر اعظم بننے سے کتنا دشوار ہے. یہ بات ٹونی بلیئر کی بالکل درست تھی. ہم اکثر و بیشتر، میں بھی یہی سوال کرتا ہوں جس سے ملتا ہوں کہ پاکستان کا کیا بنے گا. آپ بھی محب وطن پاکستانی ہیں اور آپ بھی اسی تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی کہتا ہوں اور غالباً آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں لیڈر صحیح نہیں ملے. گزشتہ دنوں جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں ایک ٹی وی چینل پر میرا ایک لائیو پروگرام چلایا انہوں نے، انٹرویو تھا. اس میں بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا انٹرویو کے دوران، تو میں نے وہاں بھی ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ صاحب یہ شکایت ہماری کہ ہمیں لیڈر صحیح نہیں ملے، میرے نزدیک کوئی زیادہ درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں لاپرواہی کرتے ہیں، اور یہ خالصتاً میری ذاتی سوچ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غلط ہو سکتی ہے اور یقیناً غلط ہوگی بھی، لیکن بہرحال میری اپنی سوچ ہے. حب الوطنی میں انگریز اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود بہت آگے ہے. اس کی وطن سے، اپنے وطن سے محبت بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے، بیانڈ اینی کوشچن ہے. یہ خوبی ہے انگریز کی. جہاں بہت سی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہاں یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے. انگریز بے پناہ کنجوس ہے. ایک پینی دکاندار سے واپس لینے کے لیے 15 منٹ وہ انتظار کر لے گا، پینی نہیں چھوڑے گا اپنی. لیکن یہی کنجوس انگریز کو اگر ٹی وی پر ایک اپیل نظر آ جائے کہ ملک کے فلاں کام کے لیے شام تک 1 بلین پاؤنڈ چاہیے، تو یقین کیجئے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں 1 بلین تو کیا کئی بلین پاؤنڈ اکٹھے ہو گئے ہوں گے. بے دریغ وہ عطیات دے دیں گے ملک کے لیے. وہ اپنے ملک کی خاطر کئی کئی ہزار میل دور جا کے بڑے نامساعد حالات میں اور شدید موسمی حالات میں انگریز لڑتا بھی رہا اور کام بھی کرتا رہا اپنے ملک کے انٹرسٹ میں. انگریز بھی ہم جیسا انسان ہے. ہماری ہی طرح 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک دماغ اللہ نے عطا کیا ہے، ہماری طرح کا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کئی معاملات میں ہم اس سے آگے ہیں. ہمارے لوگ زیادہ ذہین ہیں اور ہم لوگ محنت کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انگریز نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے، اور جب اس کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا تو اس زوال کو بھی اس نے اس طرح سے پروجیکشن کیا ہے، اس کی ہے کہ وہ اتنا زوال کو چلے جانے کے باوجود اب بھی اپنی پوزیشن ایک حد تک قائم رکھے ہوئے ہے. دنیا کے چودراہٹ میں اس کا رول ضرور ہے. میں تو اکثر اس کی اسٹڈی کرتا رہا کہ کیا چیز اس کو اس طرح قائم رکھے ہوئے ہے. جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ یہ ہے کہ یہ اس حب الوطنی کی بنیادیں کے جی کلاس سے ہی ڈال دیتا ہے. اس کی جو پرائمری یا پری اسکول ایجوکیشن
और प्राइमरी एजुकेशन, वहीं पर इसकी जड़ें हैं। अगर ये मौजू आपके लिए बोरियत का बायस नहीं तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं बात को, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो हम लोग वापस रूहानी मौजू की तरफ चले आती। लेकिन मेरे ख्याल में ये मौजू बुनियाद बनेगा रूहानियत की, कल को हमें मदद देगा रूहानियत की तरफ सफर में, इसलिए मैंने ये छेड़ा था। अंग्रेज की प्री स्कूल एजुकेशन को देखें, या प्ले ग्रुप जिसे हम कहते हैं, या नर्सरी हमारे यहां कहलाती है, वहीं पर एक फर्क नजर आता है। अंग्रेज की यहां जो प्ले ग्रुप एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन है, उसमें बच्चे को एडमिट करते हैं, क्लास में नहीं बिठाया जाता, बल्कि एक टीचर जो चाइल्ड एजुकेशन की खसूसी तरबियत हासिल किए हुए है, उसके पास 10 या 12 बच्चे उसके ज़ेर निगरानी दिए जाते हैं। वो स्कूल में उनको बिल्कुल इस तरह जैसे प्ले ग्राउंड में बच्चे को लेके फिरते हैं, वो टीचर लेके फिरती हैं उसे, मुख्तलिफ खिलौनों के जरिए उसको सिखाती हैं, मुख्तलिफ गेम्स के जरिए उन्हें चीजें सिखाती है। फिर वो सडनली बच्चे को दरख्त के करीब ले जाएंगी, तो वो टीचर और वो दरख्त को दिखाती, लुक दिस इज ए ट्री, इट प्रोवाइड्स अस शेड अगेंस्ट रेन एंड सन, दिस ट्री प्रोवाइड्स अस वुड फॉर आवर हाउसेस, फॉर आवर फर्नीचर, it gives us the fruit, and top of everything it gives us oxygen, and this one tree alone keeps 23 children alive because it's providing us oxygen for 23 children to breathe. It is such a useful thing. Then it helps us in making herbal medicine which gives us health. So it does so much for us. Now let's water this tree, let's protect it. इसी तरह आप इलेक्ट्रिक पोल के पास ले जाए और उसके पास खड़े होकर उसकी खूबियां और उसके फवायद गिनाना शुरू करेंगे बच्चे को, और ये चीजें बच्चे के जहन पे नक्श हो जाती हैं। फिर अक्सर बेशतर आप लंदन की सड़कों पर देखेंगे कि 3-4 टीचर्स हैं, उनके साथ 20-25 बच्चे हैं, वो उनको एक कितार में चला रही हैं फुटपाथ पर, इस अंदाज में कि दूसरों के साथ उनका हाथ ना टकरा जाए, उनका बैग किसी दूसरे राहगीर के बैग से न टकराए, उनका पाँव किसी के पाँव पर ना आए, बहुत एहतियात करवा रही है। सड़क क्रॉस कराती हैं, बार बार उनको एक जगह से क्रॉस कराई, दूसरी फुटपाथ पर ले गई, थोड़ा सा चल के फिर नेक्स्ट ज़ेब्रा क्रॉसिंग आया तो वहां से फिर क्रॉस करा दिया उन्हें। वो असल में बगैर बताए, बगैर डिक्लेयर किए उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है हाउ टू क्रॉस द रोड। फिर आमतौर पर सिग्नल पे देखेंगे कि वो टीचर्स बड़ी ऊंची आवाज में बच्चों से बोल रही है, डोंट क्रॉस, इट्स शोइंग रेड लाइट, डोंट क्रॉस। वो ट्रेनिंग का हिस्सा है, बस में सवार कराएंगी इनको क्यू बना के। ये प्ले ग्रुप लेवल पर एजुकेशन हो रही होती है। उसके बरक्स हमारे यहाँ, तो मेरे यहाँ भी अगर आप मेहमान आएंगे तो मैं फौरन अपने छोटे बच्चे को कहूंगा कि वो अंकल आए, इन्हें बाबा ब्लैक शीप सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। हमारी तमाम तरबियत इन राइम्स की तरफ है, ऐसी चीजों की तरफ है, और जो सिविक सेंस है वो उसमें इंस्टिल हम नहीं कर पाते उस स्टेज पे। अंग्रेज बच्चा
آنکھ کھولتا ہے تو باپ کو اپنے گھر کے اندر ویکینڈز پہ کبھی پینٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی والز کی ریپیئر کرتے دیکھتا ہے، کبھی کارپینٹری کرتے دیکھ رہا ہے، کبھی پلمبنگ ورک کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ٹیکنیشین یا کوئی مکینک کام کرنے نہیں آتا، بلکہ اس کے فادر خود ہی سارا کام کرتی ہے. شام کو وہ ہیلپ کر رہا ہے اپنی وائف کی کام میں. یہ چیزیں بچپن ہی سے اس کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں بچے کے. ہمارے یہاں اس کے برعکس ہیں. ہم بچے کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو کیا معلوم گھر میں کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھنے کی ایک بات ہے کہ بچے کی پرسنالٹی کی بنیادیں ڈل جاتی ہیں جو ہی وہ دنیا میں آ کے پہلا سانس لیتا ہے. جب اس کی عمر 1 منٹ ہوتی ہے اس وقت سے اس کی پرسنالٹی کی بنیادیں بننا شروع ہوتی ہیں. وہ رجسٹر کر رہا ہے اس کا دماغ ہر چیز. 2 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ بنیادیں ڈل چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ بنیادیں مضبوط ہونی شروع ہوتی ہیں جو کہ 5 سال کی عمر تک مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان بنیادوں پر اس کی پرسنالٹی کی بلڈنگ بنتی ہے. تو اگر ہم بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے تھوڑی سی احتیاط کر لیں اور گھر میں ہم اس طرح سے بیہیو کریں جیسے کہ سنت ہے. کسی نشست میں شاید میں نے بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک پہلو تو ہم اکثر و بیشتر مساجد میں جو واعظ ہوتے ہیں اس میں سنتے رہتے ہیں، وہ ہے کہ خاوند کے بیوی پر حقوق اور یہ بات کہ بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. لیکن جو پہلو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرتا ہے وہ اس کی دوسری سائیڈ ہے کہ ایک ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. اس کی رہنمائی کے لیے ایک حدیث موجود ہے اور اسی حدیث میں اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں گے تو تمام رویہ نظر آ جائے گا کہ ایک ہسبینڈ کو بیوی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ بیوی کی خطاؤں کو، اس کے قصوروں کو اور اس کی تندخوئی کو، یا آسان لفظوں میں کہیے کہ اس کی تلخ باتوں کو اور تلخ رویے کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیجیے، مسکراتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دیں. اگر کہیں ہم اس پہ عمل کر لیں، اس سنت پر، تو گھر کے اندر پیدا ہونے والی تلخی قطعی طور پہ ختم ہو جائے گی. تو وہ جو ہم ہر وقت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ صاحب خاوند بیوی کے لیے مجاز خدا ہے، اور اگر خدا اپنے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کریں، وہ اپنی جگہ بجا ہے. لیکن اگر ہم اپنے ان حقوق کو بھلا دیں تھوڑی دیر کے لیے اور بھلا کے اپنے فرائض کو اور ان حقوق کو یاد رکھ لیں جو بیوی کے ہم پر ہیں اور جو سنت ہے کہ وہ تو الفاظ میں نے حدیث کے دوہرا دیے، میں اب یہ الفاظ میرے اپنے ہیں کہ اس کی تشریح میں بیوی تلخ مزاج ہے،
تو شروع میں تھوڑی سی گفتگو سخت کرتی ہیں، ایک کہکا لگا کے آدمی ایک طرف ہو جائے، ٹھیک ہے کوئی بات. مجھے بھی تو بعض اوقات کسی اور بات پہ غصہ آتا ہے اور میں نکال بیوی پہ لیتا ہوں، تو یہ بھی میری طرح کی انسان ہے. شاید کسی بات کا اس کو غصہ ہے جو اس نے مجھ پر نکال لیا، اس کا حق ہے، کوئی بات نہیں. صرف محتاط اس وقت رہیے جب بیوی کے ہاتھ میں اینٹ وینٹ ہو تو ذرا وہ تھوڑے فاصلے سے بات کر لیجئے. تو اسی طرح اگر بیوی لاپرواہ ہے، اس سے نقصانات گھر کے ہو رہے ہیں اور اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو ہنس کے ٹال جاتا ہے. تو اس کے اثرات بچے پر بہت اچھے مرتب ہوں گے. اس کی پرسنالٹی میں تلخی نہیں آئے گی، بیلنسڈ پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. تو اسکول میں اگر اس کی صحیح تعلیم ہو رہی ہے، رائٹ فرام پلے گروپ رائٹ اپ ٹو پرائمری ایجوکیشن، اس کے اندر سیوک سینس اور حب الوطنی پیٹرائٹزم وہ آئے گا، اور گھر پہ تربیت کے ذریعے سے اس کی پرسنالٹی میں ایک توازن پیدا ہو جائے گا. اور یہ وہ توازن ہے جو ہم روحانیت کے سلسلے میں یہاں بات کرتے رہے کہ فقیر کا ایک بنیادی اصول ہے، اس کے اپنے دوسروں پر کیا حقوق ہیں وہ یاد نہیں رکھتا، اسے یاد ہی نہیں رہتے، لیکن دوسروں کے اس پر کیا حقوق ہیں وہ ہمیشہ اسے نہ صرف یاد رہتے ہیں بلکہ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، تاکہ کل کی پوچھ گچھ سے میں بچ جاؤں کہ جب روز محشر مجھ سے حساب لیا جائے گا کہ تمہاری والدہ کے، تمہارے والد کے، تمہارے بہن بھائیوں کے، تمہارے عزیز رشتہ داروں کے، دوستوں کے، پڑوسیوں کے، حتیٰ کہ دوسرے راہگیر جو اس وقت سڑک پر چل رہے تھے، ان کے تم پر یہ حقوق تھے اور تم نے ادا کیوں نہیں کیے. وہ اس پوچھ گچھ سے بچنا چاہے گا، تو اسے تو یہ فرصت ہی نہیں ملتی اس بات سے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا رہتا، کبھی وہ یہ سوچ سکے کہ میرے دوسروں پر کیا حقوق ہیں. اسی لیے فقیر کسی کے تھپڑ کے جواب میں اس کو برا نہیں کہتا، مسکرا دیتا ہے. صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے، جو کچھ اس نے کیا یہ اس کے لیے جواب دہ ہے اللہ کو، لیکن میں جو کچھ اس کے ساتھ سلوک کروں گا اس کی جواب دہی مجھ کو کرنا ہے، تو میں اس جواب دہی سے بچ جاؤں. تو یہ فقیر کا بنیادی اصول ہے. تو بچہ جس کی پرسنالٹی متوازن ہے، ایک بیلنس پرسنالٹی کا ہے، اور اس کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور دوسروں کے حقوق کیا ہیں، اور اس کو یہ بھی آپ نے گھر پہ سکھا دیا ہے کہ روز قیامت اور اس دنیا میں بھی تم سے صرف تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے کہ تم نے کیا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، تم نے لوگوں کے حقوق کیا ادا کیے، کیا نہیں کیے، اس کی جواب دہی کرنا ہے تمہیں. تو وہ اس جواب دہی سے بچنے کے لیے پھر ایسی زندگی گزارے گا جہاں وہ اس تگدو میں لگا رہے گا کہ میں دوسرے کی آزادی میں دخل نہ دوں، دوسرے کے حقوق ادا کر دوں، دوسرے کو میں اکوموڈیٹ کر دوں کہ رب راضی ہو جائے گا. تو جب وہ بچہ یہ کرنے لگے گا تو اس کے لیے فقیری کو پا لینا بڑا آسان ہو جائے گا. پھنستا انسان وہیں پر ہے، روحانیت سے دور ہوتا ہی اس وقت ہے
जब वो दूसरों के हकूक भुला के अपने हकूक को हासिल करने के लिए तगदो में लग जाता, वहीं फकीर का पांव फिसलता है, जहां उसकी जात पहले आ जाए और दूसरों की जात पीछे चली जाए। फंसता वहीं है इंसान। तो बच्चे की तरबियत, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि अगरचे ये सब्जेक्ट शायद आपके लिए बोरिंग हो और आपको जहनी झटका लगे कि यहाँ तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने आए थे, ये शाह साहब ने आज यहाँ क्या बोरियत का मौजू छेड़ दिया। लेकिन दर हकीकत फकीरी की बुनियादें बचपन ही से पड़ जाएंगी उसमें, और वो सही मायनों में मोमिन होगा ये बच्चा। हर लिहाज से उसके अंदर पुख्तगी होगी। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को ऐसी जगह पर न ले आए जहां दुआएं होती हों, ताकि उसका नापुख्ता ज़हन बेअमली की तरफ न ले जाए उसे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है आपसे। कोई सवाल तो नहीं किसी आपके ज़हन में? वालेकुम। बच्चे की एज की कोई लिमिट, कितनी एज तक के बच्चे को नहीं लाना चाहिए? मैं तो ये अर्ज करूंगा कि साहब बच्चों को आप उसके एजुकेशन मुकम्मल होने तक ही ना लेके जाइए, इसलिए कि ले जाना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस जगह आप दुआ हो रही है वहां अगर बच्चे को लेके जाएंगे तो वहां सभी लोग ऐसे होंगे जो दुआएं कराने आए हैं। तो बच्चा बहुत ऑब्जर्वेंट होता है, उसकी कुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज होती है। तो जब वो देखता है कि यहाँ जहां मैं आया हूँ यहाँ 200-300 आदमी हैं, सभी के मसाइल हैं और सभी यहाँ दुआ कराने आए हैं, तो उसका तासुर ये उभरेगा कि शायद मसाइल को हल करने का और मुसीबतों से बचने का एक ही रास्ता है, वो है दुआ कराना। तो बजाय जद्दोजहद करने के दुआ करा ली जाए तो मैं मसाइल से बच जाऊंगा, मसाइब से बच जाऊंगा। वही गलत तासुर हर स्टेज पर ले जाएगा। तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने तक उसको न ले जाइए। बच्चे को घर में एक एक तरह का माहौल मिल रहा है और उसकी जो सोसाइटी है वो इंटायरली डिफरेंट अदर एंगल पे चल रही है। अब उसमें कंपैटिबिलिटी का और उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या कि घर पे उसके बिल्कुल एक डिफरेंट साइड है और बाहर बिल्कुल डिफरेंट साइड है, वो क्या वहाँ वो मतलब मार नहीं खा जाएगा? देखिए, स्कूल और घर में उसको तकरीबन एक सा माहौल मिल रहा है, जैसे मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था इसमें। अब वो स्कूल में 5.5 घंटे 6 घंटे गुजार के आता है, घर में तकरीबन वो 18 घंटे, तकरीबन 14-15 घंटे गुजारेगा। बाकी जो 1.5-2 घंटे गुजारता है वो बाहर गुजारता है। तो अगर स्कूल और घर में उसने 100 बातें सीखी हैं अच्छी, और बाहर वो 5 बातें खराब सीखता है, तो नटशेल में कम से कम 95 बातें तो सही सीख गया वो। तो जहां उसके अंदर 5 खराबियां आएंगी वहां 100 खूबियां भी तो पैदा होंगी। तो ओवरऑल असेसमेंट में वो एक अच्छी पर्सनालिटी होगा, एक अच्छा शहरी होगा। तो खामियां इसीलिए कहते हैं कि खामियां तो हर शख्स में होती, खामियां तो रहेंगी। हम फ्लॉलेस ह्यूमन बींग्स नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि इंसान फ्लॉलेस हो ही नहीं सकता। फिर भी बेहतरी की सूरत कुछ तो हुई। इसलिए एफर्ट जरूर करनी चाहिए स्कूल लेवल पर भी और घर के लेवल पर भी, कि तरबियत अच्छी ही नहज पर हो जाए।